ناظرین، حد ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ میں وہی ہوا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ فریال اور اس کا ہونے والا بچہ دونوں بچ جاتے ہیں اور سب گھر والوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ شہرام کی آنکھوں سے تو خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں کیونکہ اس دن کا اسے بے صبری سے انتظار تھا، لیکن آخری لمحے جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہم ماں اور بچے میں سے صرف کسی ایک کو بچا سکیں گے تو شہرام بنا سوچے سمجھے فوراً فیصلہ کرتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریال کو بچا لیں۔ یعنی شہرام نے ایک اچھے شوہر ہونے کا ثبوت ادا کر دیا، ورنہ ناظرین یقین کریں میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو اس لمحے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے مشورہ تک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کس کو بچایا جائے۔ خیر، شہرام اور فریال اپنے نیو بورن بیبی کو لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کی وجہ سے مجھے شہرام پر بہت شدید غصہ آ رہا ہے کہ جب ڈرائیور بھی شہرام کو بتا دیتا ہے کہ کوئی عورت تھی جس نے جان بوجھ کے ہماری گاڑی کو ہٹ کیا تھا، لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا۔ ہو سکتا ہے ڈرائیور نیا ہو، لیکن شہرام کے پاس موبائل میں کم سے کم زینیا کی کوئی تصویر تو ہوگی نا، تو وہ ڈرائیور کو دکھا کے پوچھ سکتا تھا کہ کیا وہ عورت یہی تھی۔ اور جناب فریال بھی جب ہوش میں آتی ہے تو حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ تو دیکھ لیتی ہے کہ جس گاڑی نے ہمیں ہٹ کیا وہ کوئی عورت چلا رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے کہ فریال نے اپنی کزن زینیا کو نہیں پہچانا؟ چلو میں مان لیتی ہوں کسی نے بھی نہیں پہچانا، بہرحال تمام لوگوں کے شک تو زینیا کی طرف ہی جا رہے ہیں نا۔ اور پھر زینیا کی کال بھی آتی ہے جب شہرام ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو شہرام اسے صاف کہہ بھی دیتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا تھا، تم فریال کی جان لے لو گی، جبکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ اور وہاں پر زینیا اچھی خاصی گھبرا گئی تھی، اس کی گھبراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ شہرام صرف ہوا میں تیر کیوں چھوڑ رہا ہے اور زینیا کو خالی خولی دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ آخر وہ زینیا کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرواتا؟ زینیا اتنا کچھ تو برا کر چکی ہے شہرام کے ساتھ۔ فریال کا ایکسیڈنٹ کرنے سے پہلے بھی زینیا نے جو کچھ شانزے اور فیروز کے ساتھ مال میں کیا تھا، اسی وقت اگر زینیا کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ تو شکر ہے کہ فریال اور اس کا ہونے والا بچہ دونوں بچ گئے، ورنہ دونوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ خیر، ادھر زینیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہرام اور فریال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو زینیا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے تو زینیا سے کوئی بات بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ خبر سننے کے بعد وہ بہت روتی ہے اور اپنی ماں کو جب روتے ہوئے بتاتی ہے کہ شہرام کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو سیرت کا جل بھن کے برا حال ہو جاتا ہے اور زینیا سے کہتی ہے کہ فریال تو ہر طرح سے ہی ٹھیک رہی، ایک طرف اسے شہرام جیسا اچھا انسان مل گیا اور اس کی ساری دولت بھی، اور اب وہ شہرام کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے، بھئی وہ تو ہر طرح سے کامیاب ہے۔ لیکن زینیا سے سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شہرام کو کسی اور کا کہے۔ تبھی وہ چیخ پڑتی ہے کہ شہرام اس کا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ خیر ناظرین، اگلے دن سیرت اور زینیا کے گھر ایک نوٹس آتا ہے اور زینیا جب وہ نوٹس پڑھتی ہے اس کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اپنی ماں کو گھبرا کے بتاتی ہے کہ موم، یہ تو گھر خالی کر دینے کا نوٹس ہے۔ سیرت بھی بکھلا جاتی ہے کہ زینیا ہم تو لٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ویسے ناظرین چلو ڈرامے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا اور نہ ہی حالات ایک دم سے اتنے خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنے امیر ترین لوگوں کے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ کوئی نہ کوئی اور پراپرٹی یا کہیں نہ کہیں اور انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے جو مشکل وقت میں کام آ سکے۔ بہرحال سیرت کا یہی خیال ہے کہ ہم گھر نہیں چھوڑیں گے تو کوئی ہمیں یہاں سے زبردستی نہیں نکلوا سکتا، لیکن اگلے ہی دن قانونی کارروائی ہوتی ہے اور دو آدمی گھر خالی کروانے کے لیے ڈائریکٹ سیرت اور زینیا کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ گھر کے باہر گھر کی نیلامی کا نوٹس بھی لگوا دیا جاتا ہے۔ سیرت یہاں پر بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اپنے رشتہ داروں سے تو ان دونوں ماں بیٹی نے کبھی بنا کر رکھی نہیں، نہ ہی غریب ہمسایوں سے۔
اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ویسے ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے خیال میں ان کی رہائش کا بندوبست اب کسی تھانے میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ان دونوں ماں بیٹی نے کیا ہے۔ ڈرامے کے تمام ویورز ان دونوں کو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جناب فیروز کی ماں جو کچھ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا اینڈ بھی سیرت والا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے اور بیٹے کی زندگی سے شانزے کو نکلوانے کے لیے اب عاملوں اور تعویذوں کے چکر میں پڑ چکی ہے۔ اور ناظرین، میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو ان تعویذ دھاگوں کے چکروں میں پڑتے دیکھا ہے نا، انہیں بالآخر برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عامل نے کبھی کسی کا کام سیدھا کیا ہو۔ کام سیدھا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فیروز کی ماں تو اتنی پڑھی لکھی عورت دکھائی گئی ہے، تو دکھایا جا رہا ہے کہ صرف ان پڑھ جاہل لوگ ہی نہیں، بلکہ اکثر سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی جب اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب جناب جس عاملہ نے فیروز کی ماں کو یقین دلایا ہے کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے گا اور اس کی بہو بھسم ہو جائے گی، یہ سن کے فیروز کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد عاملہ اپنا اگلا جال پھینکتی ہے اور فیروز کی ماں سے کہتی ہے کہ اوہو ہو، میں نے تو ابھی حساب کر کے دیکھا، تمہاری بہو تو بہت چلاک لڑکی ہے۔ تمہارے بیٹے کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس نے تو اچھے خاصے تعویذ کر رکھے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے تمہاری بہو کے تعویذوں کا توڑ کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں تعویذ دوں گی، جس کے بعد تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ لیکن اب یہ کام لمبا بھی ہو گیا ہے اور اس میں پیسے بھی زیادہ لگیں گے۔ تو یہاں پر فیروز کی ماں فیصلہ کرتی ہے اور عاملہ سے کہتی ہے کہ پیسوں کی فکر نہ کرو، جتنے پیسے کہو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، اب یہی عاملہ فیروز کی ماں سے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا سارا پیسہ لوٹ لے گی، جبکہ فیروز کی ماں کی جو دوست ہے جو اسے اس عاملہ کے پاس لے کے گئی ہے، وہ بھی اس کی دکھتی رگ سمجھ چکی ہے اور اب اسے یقین دلا رہی ہے کہ اس عاملہ نے میرے بہت کام کیے ہیں۔ میرے بہو اور بیٹے کی طلاق بھی اسی کے تعویذوں سے ہوئی تھی، اور پھر میرے بیٹے کی بڑی اچھی جگہ پہ شادی بھی ہو گئی اور اولاد بھی ہو گئی، سب کچھ اسی کے تعویذوں کے ساتھ ہوا۔ یہ تمہارے بھی سارے کام کر دے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں عاملہ پر پورا پورا یقین کرنا ہوگا۔ یعنی فیروز کی ماں اگر اس کے خلاف سوچنے بھی لگے تو یہ سوچ کے ڈر جائے کہ میں نے اس کے خلاف سوچا تو کہیں میرا ہوتا کام رک نہ جائے۔ اور جناب ساتھ ہی دوست اپنی لالچ بھی دکھا دیتی ہے، فیروز کی ماں سے کہتی ہے کہ جیسے ہی تمہارا کام ہوگا تم نے مجھے بہت مہنگا ڈریس لے کے دینا ہے۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ان تعویذ دھاگوں سے فیروز واپس آنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر فیروز کی ماں شانزے کو دل سے اپنی بہو قبول کر لیتی اور اس کے ساتھ پیار محبت سے رہتی تو فیروز کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کے نہ جاتا۔